شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا سوچئے، صرف 3 دن اور آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، صرف 3 دن، اور آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آ سکتی ہے، صرف 3 دن، اور بیماریوں سے شفا مل سکتی ہے، صرف 3 دن، اور کاروبار میں ایسی برکت ہو سکتی ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں۔ یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ ہے سورۃ الکوثر کا 3 دن کا وظیفہ۔ محترم ناظرین، یہ عمل بہت خاص ہے جس کے بڑے فائدے ہیں۔ پہلا، گھر میں دولت اور برکت آتی ہے۔ دوسرا، بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ تیسرا، کاروبار میں زبردست ترقی ہوتی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اگر گھر کا ایک بھی شخص یہ عمل کر لے تو پورے گھر کی قسمت بدل سکتی ہے۔ صرف 3 دن کا عمل اور اتنے بڑے فائدے، اس لیے اسے ضرور کریں۔ اس میں ایک خاص دعا بھی ہے جسے پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب سب سے پہلے سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بلا شبہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یقیناً تمہارا دشمن ہی بے نام او نشان ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لمحے کے لیے کیفیت طاری ہوئی، پھر آپ مسکرائے اور فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے پوری سورت الکوثر کی تلاوت کی اور فرمایا، جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ جنت کی ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کی ہے، جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی۔ اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گے، اس کی مٹی خالص مشک ہوگی اور اس کے کنکر بھی موتی ہوں گے۔ ناظرین، یہ ہے اس سورت کی فضیلت۔ اب عمل کی ترتیب سمجھ لیجئے، بہت غور سے سنیے۔ سب سے پہلے درود پاک، صرف 7 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد یہ عمل شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، جو شخص اپنی جیب، اپنے گھر کو دولت سے بھرنا چاہتا ہے، ہمیشہ کے لیے خوشحالی چاہتا ہے، تو آج ہی یہ عمل کر لے۔ یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، لیکن یہ 3 دن بہت خاص ہے۔ پہلا پیر کا دن، دوسرا جمعہ رات، تیسرا جمعہ کا دن۔ ان دنوں میں اگر یہ عمل کیا جائے تو اس کی برکتیں بہت جلدی سامنے آتی ہیں، لیکن یاد رکھیے جس دن بھی شروع کرے لگاتار 3 دن کرنا ہے۔ اگر پیر سے شروع کرے تو پیر، منگل، بدھ۔ اگر جمعہ رات سے شروع کرے تو جمعہ رات، جمعہ، ہفتہ، انشاء اللہ اللہ جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ تعالی فوراً قبول فرمائے گا۔ تو ناظرین، یہ عمل ایک ایسا راج ہے جو اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے، ایسا راج جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ یقین جانیے، اس سے پہلے آپ نے ایسا عمل کبھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ 100% گارنٹی والا عمل ہے، اور میں یہ بات پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو بھی اس عمل کو کرتا ہے وہ بہت جلد مالا مال ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل کبھی ضائع نہیں جاتا۔ یہ ایسا عمل ہے جس کا اثر فوراً ظاہر ہوتا ہے، اس کی تاثیر فوراً ملتی ہے اور اس کی برکات فوراً نصیب ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلی بات، جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد اس عمل کے دوران کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کسی سے گفتگو، نہ کسی سے کلام، مکمل خاموشی کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ ناظرین، دوسری اہم بات، 1 گلاس پانی اپنے پاس ضرور رکھنا ہے۔ یہ پانی شفا کے لیے ہے۔ گھر میں کوئی بھی بیماری ہو، چاہے دائمی ہو یا عارضی، چاہے جسمانی ہو یا ذہنی، ڈپریشن ہو، پریشانی ہو یا کوئی لاعلاج مرض، یقین جانیے
اس अमल की बरकत से हर किस्म की बीमारियां खत्म हो जाती। और अगर कारोबार नहीं चल रहा, रुकावटें आ रही हैं, बार बार नुकसान हो रहा है, तो ये अमल करके देखिए, कारोबार फौरन उरूज पर चला जाएगा। दोस्तों, अब जरा गौर से समझिए, आप बावजू हो, किबला की जानिब मुंह करके बैठे हो और दरूद पाक पढ़ चुके हो। अब इस अमल की एक एक बात को गौर से सुनिए, वीडियो को हरगिज स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर कोई एक बात भी मिस हो गई तो फिर अमल मुकम्मल नहीं होगा। जैसे चाबी का एक दांत टूट जाए तो वो ताला नहीं खोलती, इसी तरह अगर अमल का एक हिस्सा भी रह गया तो नतीजा नहीं मिलेगा। फिर ये मत कहना कि फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये वो अमल है जिससे कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि हमेशा फायदा ही फायदा हुआ है। लोग इस अमल को तलाश करते हैं और जो एक बार कर लेता है वो बार बार इजाजत मांगता है कि मुझे दोबारा ये अमल करने का मौका मिले, क्योंकि ये अमल ऐसा है कि जेब कभी खाली नहीं रहती और घर से दौलत कभी खत्म नहीं होती। तो नाजरीन, जरूर इसको करके देखिए, इंशाअल्लाह जिंदगी आसान हो जाएगी। अब दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने पढ़ना है या वहाबू, ये अल्लाह ताला का एक इस्म मुबारक है, जिसका मतलब है बहुत ज्यादा अता करने वाला, यानी ऐसी अता जिसमें कोई गरज ना हो, बिना किसी मुआवजे के, जिसे चाहे जितना चाहे अता फरमा दे। अल्लाह ताला की जात वहाब है, वो अपनी मखलूक को इस अंदाज में देता है कि उसका कोई मुकाबला नहीं, उसके खजाने में कभी कमी नहीं आती। तो नाजरीन, आज उसी दर से खजाना हासिल कर लीजिए। जो शख्स अल्लाह को इस सिफत से पुकारता है, अल्लाह उसे बिना मांगे भी अता फरमा देता है। और आज आपने 3 चीजें मांगनी है, जिनका जिक्र शुरू में हो चुका है। ये तीनों चीजें इसी एक अमल से हासिल हो जाएंगी। और अगर छोटे छोटे फायदे बयान करने लगूं तो आप हैरान रह जाएंगे। रिजक के दरवाजे खुल जाते हैं, अल्लाह का फजल और उसकी रहमत बरसने लगती। तो आपने इस इस्म ए पाक को सिर्फ 12 मर्तबा पढ़ना है। उसके बाद दूसरा इस्म ए पाक या रज़्ज़ाक़ु, जिसका मतलब है रिजक देने वाला, बहुत ज्यादा देने वाला। ये वो इस्म है जिसे पढ़ने वाले माला माल हो जाते हैं। लेकिन यहां भी ज्यादा तादाद नहीं, सिर्फ थोड़ी सी तादाद में पढ़ना है। जब ये तमाम अज़कार एक साथ पढ़े जाते हैं तो इनकी तासीर कई गुना बढ़ जाती है। अगर आपके पास कोई जरिया आमदन नहीं तो जरिया भी बन जाता है, चाहे आप अमीर हो या गरीब, फकीर हो या तंगदस्त। अल्लाह सब पर करम फरमाता है और सबको माला माल कर देता है। जो शख्स गनी होना चाहता है, दौलत हासिल करना चाहता है, वो ये अमल करके देखे, यकीन जानिए अपनी जगह से उठने से पहले अल्लाह उसे नवाज देता है। अगर कोई रुकावट है, कारोबारी मसाइल, शादी के मसाइल, रिश्तों के मसाइल, घर की नाफरमानियां या कर्जस का बोझ, तो ये अमल कीजिए। अल्लाह गैबी मदद फरमाता है और कर्ज अदा होने के असबाब पैदा हो जाते हैं। अगर आप गैबी मदद देखना चाहते हैं तो ये अमल जरूर कीजिए। नाजरीन, ये हर मकसद के लिए है और वो 3 बड़े फायदे, दौलत, कारोबार की बरकत और शिफा, ये सब आपको इसी अमल से मिलेंगे। अब एक गिलास पानी जो आपने पास रखा है, उसे उस शख्स को पिलाए जो बीमार है या परेशान हाल है। अगर खुद आप बीमार हैं, सर दर्द, बिदा, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द या कोई भी बीमारी, अल्लाह के फजल से इस पानी के जरिए शिफा नसीब होगी, क्योंकि इसमें आपको सूरह कौसर भी पढ़नी है। अब मैं सूरह कौसर की बात करता हूं, लेकिन सबसे पहले जो इस्म ए पाक मैंने आपको बताया था, यानी या रज़्ज़ाक़ु, उसके कमालात देखें जब आप इसे पढ़ेंगे। इसकी बरकत से रोजी के सिलसिले में नई नई राहें खुलती हैं, नई जगहों से रिजक के असबाब पैदा होते हैं। ये अमल रिजक की परेशानियों से निजात देता है और इंसान के लिए मालदारी और इज्जत के रास्ते खोलता है। जो लोग रोजी में बरकत
اور کامیابی چاہتے ہیں وہ یہ عمل کرے، اللہ کا فضل ضرور دیکھیں گے۔ جو شخص خاص دعا میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ ایک بار درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب بخش دے، انشاءاللہ اسے دعاؤں میں یاد رکھا جائے گا، کیونکہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ عمل ہر کوئی کر سکتا ہے، امیر غریب مرد عورت بچے بزرگ، بس ناپاک حالت میں عورتیں نہ کریں۔ اس کے لیے کوئی خاص دن یا وقت کی پابندی نہیں، لیکن فجر یا عشاء کے بعد کرنا بہتر ہے، یا رزاقوں کا وظیفہ انگلیوں یا تسبیح پر پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ تنہائی میں سکون اور خشوع کے ساتھ پڑھیں، 23 بار یا رزاقوں پڑھیں، پھر سورہ کوثر پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، پھر یہ دعا 3 بار پڑھیں، لا الہ الا اللہ سبحان الشافی الکافی، ترتیب یاد رکھیں، یا وہابو یا رزاقو، سورہ کوثر دعا، اس میں کوئی آگے پیچھے یا کمی بیشی نہ کرے اور بیچ میں کسی سے بات نہ کرے۔ عمل کے بعد وہیں بیٹھ کر دعا کرے۔ اگر رات کو کرے تو وضو کے ساتھ سو جائے، صبح مقدر چمک اٹھے گا۔ اگر صبح کرے تو پورا دن کامیابی ملے گی۔ عمل کے بعد سامنے رکھا پانی کا گلاس لے، اس پر دم کرے اور 3 گھونٹ میں پی لے، ہر بار بسم اللہ پڑھ کر۔ اگر گھر میں زیادہ لوگ ہیں تو اسی پانی کو بڑھا کر سب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن گھر سے باہر کسی کو نہ دیں۔ اب سورہ کوثر کا طریقہ تھوڑا خاص ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اسے سورت شفا بھی کہا جاتا ہے، جو روشنی اور نور کی طرح انسان کی زندگی کو چمکا دیتی ہے۔ کبھی اسے گرہن بھی لگ جاتا ہے، دن بھر میں یہ 3 حالات بدلتا ہے، صبح اور شام ہلکا اور دوپہر میں تیز۔ لیکن قرآن پاک کی یہ سورت سورہ کوثر اتنی روشن ہے کہ پوری دنیا کو چمکا دیتی ہے، پورے گھر کو روشن کر دیتی ہے۔ جو بھی اسے پڑھتا ہے وہ خود بھی چمک جاتا ہے اور اس کی نسلیں بھی اس کی برکت سے روشن ہو جاتی ہیں۔ آج بہت سے لوگ اپنی بے علمی اور جہالت کی وجہ سے قرآن سے دور ہیں، جبکہ قرآن میں شفا، رزق، دولت اور عزت سب کچھ موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی محروم نہ رہے، جو یہ عمل کرے گا انشاءاللہ کامیاب ہوگا، لیکن خوش نصیب ہی اسے پورا کر پاتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ سورہ کوثر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ بسم اللہ سے شروع کیا گیا کام کبھی ادھورا نہیں رہتا۔ یہ عمل بہت اثردار ہے اور لوگوں کو اس سے شفا اور راحت ملی ہے۔ سورہ کوثر کو سورت شفا بھی کہا جاتا ہے، جو رزق اور برکت میں اضافہ کرتی ہے۔ ایک واقعے سے بھی پتا چلتا ہے کہ بسم اللہ میں بڑی برکت ہے، یہ انسان کو بیماریوں اور آفتوں سے بچانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو سورہ کوثر پڑھ کر دعا کرے، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ قرآن ہر انسان کے لیے ہے، بیمار کے لیے شفا، غریب کے لیے سہارا، کمزور کے لیے طاقت، گمراہ کے لیے ہدایت۔ آج بھی اتنے سالوں بعد قرآن کی برکت ویسے ہی ہے۔ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے اور قرآن کی طرف آتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اب عمل کا طریقہ، سورہ کوثر 113 بار پڑھیں، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ، پھر دعا 3 بار پڑھیں، آخر میں درود پاک پڑھیں، دعا مانگیں، پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ الباری، الخالق، المصور، یہ جو اس کی صلاحیتیں تھی، یہ جو پوٹینشیلٹیز تھی، یہ چھپی ہوئی تھی، مخفی تھی، تخلیق سے وہ ظاہر ہوئی، اور پھر اس تخلیق کے بعد ایک ایسی مخلوق پیدا کی گئی جس میں یہ شعور تھا کہ وہ اس کا پورا احساس اور ادراک کر سکے اور معرفت حاصل کر سکے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے کائنات تخلیق کی، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کائنات تخلیق فرمائی، اور اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے انسان کو پیدا کیا، کہ یہ معرفت کی اس کے اندر صلاحیت تھی کہ اللہ کو پہچانے۔ تو بضمیرت آر امیدم تو بجوش خود نمائی، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے جوش میں تو نے اس کائنات کو بنایا اور مجھے بھی پیدا کیا۔ اور اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں بکنارہ برفگندی در آبدار خدرا، جیسے سیپی کے اندر وہ موتی موجود تھا، لیکن پتہ نہیں کسی کو نظر نہیں آ رہا، کون اس کی خوبصورتی کو دیکھے، کون اس کے حسن کا جو ہے اس کو اپریشیٹ کرے۔ تو اس نے اپنا منہ کھولا
اور موتی کو باہر پھینکا تاکہ اس موتی کا حسن ظاہر ہو، تو تو نے بھی مجھے اپنے اندر سے نکال کر باہر ڈالا ہے۔ بضمیر تار امیدم تو بجوش خود نمائی بکنار برف گندی در آبدار خضرا، میں تو تیرے اندر کا ایک موتی ہوں، یہ تیرے اندر کا موتی ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں۔ متکلمین نے اس کے لیے اصطلاح وضع کی ہے صور علمیہ۔ کائنات میں جو شے بھی خارج میں پیدا ہوئی ہے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود تھی، اور وہ اللہ کے علم میں اس کا وجود جو ہے وہ اس کا پوٹینشل ایگزسٹنس ہے۔ اس اعتبار سے میں نے آج عرض کیا ہے بات کو، اس لیے کہ اب پتہ نہیں کتنے زندگی کا کتنا حصہ بقایا ہے۔ میں اس حصے کے درس کے دوران چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں کہ جن پر میں نے تاحال جان بوجھ کر گفتگو نہیں کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب ان کے بارے میں جس چیز کے بارے میں میری ایک رائے بنی ہے اور جو بھی میں نے مختلف جو گوشے ہیں ان سے حاصل کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اگرچہ مجھے اندیشہ ہے کہ چونکہ جس قسم کا یہ اجتماع ہوتا ہے اس میں بالکل نئے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان طلبہ بھی ہوتے ہیں، اور اس قسم کے مضامین جو ہے ان کے اندر خطرہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں جن کی فہم کی سطح سے وہ بہت بالا تر ہو، ان کے لیے وہ فتنہ نہ بن جائے۔ لیکن یہ کہ اب اور میرے پاس میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی موقع ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میں ان حقائق پر بھی گفتگو کر سکوں، اس لیے میں نے آج اس قدر تفصیل سے بات کی۔ اب یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ 3 زندگیاں اور 2 موتیں، درمیان میں ہے یہ حیات دنیاوی۔ نوٹ کیجئے 5 میں نے مرحلے بیان کیے، پہلی زندگی، پھر پہلی موت، دوسری زندگی، دوسری موت، پھر تیسری زندگی جو ابدی ہے۔ یہ جو درمیان کی زندگی اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ وقفے کیوں ڈالے گئے؟ یہ ہے اصل سوال۔ پہلے کوسچن پوز کیجئے کہ ایک مسلسل عمل ہے یہ زندگی، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دماں ہر دم جواں ہے زندگی۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے، تو وقفے کیوں ڈالے گئے؟ وقفے کا لفظ میں خاص طور پر استعمال کر رہا ہوں، وہ شعر میں آپ کو سن چکا ہوں۔ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھے گے دم لے کر۔ یہ موت معدوم ہونے کا نام تو ہے ہی نہیں، یہ بھی زندگی کی ایک ایسی کیفیت ہے جس میں ہم شعور سے محروم ہو جاتے ہیں۔ شعور کے ساتھ تھے پہلی زندگی میں جب عہد کیا الست بربکم قالوا بلی، پھر وہ ارواح موجود تھی، معدوم نہیں ہو گئی معاذ اللہ، لیکن شعور نہیں تھا، سلا دی گئی، کولڈ سٹوریج کے اندر سلا دی گئی۔ پھر ہم شعور کے ساتھ اس زندگی میں آئے، پھر موت آئے گی، اور یہ موت جو ہے یہ تو کامل بے شعوری کی نہیں ہے، اس میں تو شعور رہے گا، اس لیے کہ وہ جنت کا باغیچہ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے، وہ شعور ہے۔ اگرچہ وہ شعور جو ہے وہ آج ہم نہیں سمجھ سکتے ہمارے اس وقت کے شعور سے، اس میں کیا فرق ہوگا، نیم شعوری کی کیفیت تو بہرحال ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہماری زندگی باشعور جو ہے وہ ابدی زندگی ہے۔ تو ان 5 میں درمیانی جو ہے حیات دنیاوی، جو ہم سب کی جانی پہچانی ہے، ہمارے تجربے میں آ رہی ہے، ہم اسے بسر کر رہے ہیں، بلکہ میں بعض اوقات یہ کہا کرتا ہوں، اور یہ دوسرے رکوع میں یہ بحث آئے گی انشاءاللہ، کہ ایک تو ہے زندگی بسر کرنا، ایک ہے کہ زندگی انسان کو بسر کر رہی ہوتی ہے، ہم خود نہیں جی رہے ہوتے، زندگی ہمیں بتا رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنا کوئی مقصد معین کیا، نہ کوئی ہدف معین کیا، نہ کوئی نصب العین ہے، تو در حقیقت ہم جی نہیں رہے، بلکہ زندگی ہمیں گھسیٹ کر لے کر جا رہی ہے۔ یہ جیسے کہ اگلی رکوع میں آئے گا کہ ایک وہ ہے جو سیدھا چل رہا ہو، فَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ منہ گھسٹ رہے ہیں کچھ لوگ، صرف اپنے پیٹ کے بل گھسٹ رہے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، ڈال دیا تو وہ زندگی کی گاڑی چلی جا رہی ہے، وہ خود جی نہیں رہے، یہ زندگی برائے زندگی ہے، جبکہ زندگی در حقیقت کسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے، کوئی آدرش ہو، کوئی نصب العین ہو، کوئی آئیڈیل ہو، کوئی آپ کا مقصود و مطلوب ہو، تب زندگی ہے۔ تو ایک ہے زندگی بسر کرنا، یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہے، حقیقت میں زندگی بسر کرتی ہے اکثر و بیشتر لوگوں کو، وہ زندگی نہیں گزارتے، زندگی انہیں گزارتی۔ بہرحال یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، یا وہ زندگی جو ہمیں اس وقت گزار رہی ہے، بسر کر رہی ہے، اس کی غائب کیا ہے؟ یہ ہے جو دوسرا ٹکڑا اس آیہ مبارکہ کا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، انتہائی اہم ہے کہ یہ در حقیقت ایک امتحانی وقفہ ہے، اس میں ٹیسٹنگ پیریڈ اس کو شمار کیجئے، امتحان، جیسے ایک 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے، میں بعض اوقات یہ کہا کرتا ہوں 3 گھنٹے کا امتحان، چونکہ ہر ایک شخص اس سے واقف ہے، یہ 30 سال کا امتحان ہے، فرق کچھ نہیں ہے، یہ تو کوانٹیٹیٹو معاملہ ہے، کوالٹیٹو کوئی فرق نہیں ہے۔ 3 گھنٹے کا امتحان، 30 سال کا امتحان۔ 30 سال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چاہے عمر کتنی بھی ہو، میں عرض کر چکا ہوں کہ پروڈکٹیو پیریڈ جو ہے انسان کی زندگی کا
جس میں وہ کچھ بناتا یا بگاڑتا ہے وہ در حقیقت وہ 30 سال کے لگ بھگ بنتے ہیں، 30 نہیں 40 سال ہو جائیں گے، اللہ خیر سب۔ تو یہ اس کا امتحان ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے قرآن مجید کے فکر اور فلسفے کو سمجھنے کے لیے۔ پوری زندگی انسان کی اس امتحان ہی سے عبارت ہے۔ میں نے ایک مضمون لکھا تھا حج کی حقیقت پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے میں نے امتحانی مراحل گنوائے۔ پہلا امتحان انسان کا اس کے شعور کا ہوتا ہے کہ آیا وہ اپنے پروردگار کو پہچانتا ہے یا نہیں، اسی عالم محسوسات میں گم ہو کر رہ جاتا ہے، یا یہ کہ اس سے اوپر ابھرتا ہے اور وہ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ان آیات الہیہ کے ذریعے سے اگر وہ معرفت حاصل کرتا ہے اللہ کی تو پہلے امتحان میں پاس ہو گیا، اور اگر وہ اسی میں گم ہو کر رہ گیا، صرف حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھتا رہا اور حیوانوں کا سا سننا سنتا رہا، تو گویا کہ وہ ناکام ہوا۔ وہ تو ضل ضلالا بعیدا، جس نے خدا کو پہچانا ہی نہیں وہ تو پہلے ہی امتحان میں فیل۔ اب جس نے پہچان لیا، اب اس کے بعد استقامت کا امتحان آئے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اب عمل کا امتحان شروع ہوگا۔ اللہ کا حکم ہے اس کو مانو، اللہ نے روکا ہے رکو، پھر اللہ تو اب تمہارے لیے ایک سے ایک چیلنج نیا لائے گا۔ پرائمری کا امتحان پاس کر لو گے تو مڈل ہے، پھر میٹرک ہے، پھر آگے چلے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان، باپ نے گھر سے نکالا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم ہے۔ پہلا امتحان جو ہے عمل کا پاس کیا ہے کہ وہ باپ نے گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد اس سے بڑا امتحان، اب وہ نمرود کے دربار میں پیشی ہو رہی ہے، لیکن ان کا صبر، ثبات، استقامت، ان کا عزم، ان کا حوصلہ قائم ہے، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے، جو مجادلہ سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ تم اگر خدائی کے مدعی ہو تو اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا، مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تیسرا امتحان، ڈال دو اس کو آگ میں، اس کو جلا دو، بہت بڑا الاؤ بنا دیا گیا اور کھڑا کر دیا گیا، اب بھی آخری موقع ہے، باز آ جاؤ، رجوع کر لو۔ یہ امتحان، کامیاب ہوئے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ چوتھا امتحان، انی مہاجر الی ربی سیہدین، گھر بار وطن کو چھوڑ کر بالکل سمجھیے ان ولڈرنس نکل گئے ہیں، اس لیے کہ اس وقت کی دنیا کا تصور کیجئے، آج سے 4,500 سال قبل کی دنیا، کہاں معلوم تھا کہ کہاں جا رہے ہیں، کیا حالات ہوں گے، کہاں پر ہمیں کوئی ہوٹل بنے ہوئے ملیں گے یا سرائیں ملیں گی، لیکن نکل گئے۔ پھر پوری زندگی مہاجرت میں ہے، آج یہاں ہے کل وہاں ہے۔ اور آخری امتحان جس پر کہ میں نے الفاظ لکھے ہیں کہ اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ممتحن پکار اٹھے، کہ وہ امتحان واقعتاً بڑا کڑا تھا۔ وہ جو فرمایا گیا ہے کہ اب اپنے بیٹے کو 100 برس کا بوڑھا، جس نے دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا، اور اب وہ بیٹا 13 برس کا ہوا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جبکہ وہ بھاگ دوڑ کے قابل ہوا ہے، جبکہ باغو بن گیا ہے بوڑھے باپ کا۔ اور اچھے الفاظ وہاں پر میرے قلم سے اس وقت نکل گئے کہ وہ بوڑھا باپ دیکھ دیکھ کر جی رہا ہوگا، بیٹے کو جوان ہوتا دیکھ رہا ہے، میرے مشن کا علم بردار، میرے کام کو آگے لے کر چلنے والا، میرے دست و بازو بننے والا اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، ولی عطا فرمایا ہے، ساتھی عطا فرمایا ہے۔ آخری امتحان جو ہے، ممتحن کے ترکش امتحان میں ایک تیر باقی تھا، اور وہ سب سے زیادہ کاری تیر، جب اس میں کامیاب ہوئے ہیں، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اور اس میں فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا، ابراہیم تم نے سب پاس کر۔ یہ حضرت ابراہیم کی شخصیت اس اعتبار سے کہ پوری زندگی مسلسل امتحان کی زندگی، یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت میں اس کو سمو لیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، یاد کرو جب کہ اللہ نے امتحان لیا، ابتلاء کیا، آزمایا ابراہیم کو بڑے بڑے امتحانات میں، کلمات، اس لیے کہ یہ تفخیم کے لیے ہے، تنکیر نکرہ کا لفظ، بڑے بڑے امتحانات میں سے گزارا، اور جب وہ تمام میں پورا اترا تب کہا انی جاعلک للناس اماما، اب میں تمہیں پوری نوع انسانی کا امام بنا رہا۔ اس مقام پر فائز ہونے کے لیے وہ تمام ٹیسٹ جو ہیں وہ پاس کرنے پڑے حضرت ابراہیم کو علیہ السلام۔ تو در حقیقت پوری زندگی امتحان، یہی امتحان ہے کہ جو اب آپ پر دنیا کی جو کیفیات عدلتی بدلتی رہتی ہیں، کبھی فراخی ہے، کبھی تنگی ہے،
کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی مفلسی ہے، کبھی تمنگری ہے، کبھی حالت خوف ہے، کبھی حالت امن ہے، کبھی اللہ نے چھپر پھاڑ کر کچھ دے دیا ہے اور کبھی اچانک جو کچھ تھا چھین لیا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ امتحان ہے۔ چنانچہ سورۃ الفجر کے اندر جو مضمون آیا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا۔ انسان کا بڑا مغالطہ ہے، بڑے دھوکے میں آ جاتا ہے جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، آزمانے کے لیے اسے دولت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دے دی۔ عزت نہیں ہے، امتحان ہے خدا کے بندے۔ اسی طریقے سے جب وہ امتحان لیتا ہے دوسری شکل میں، وَإِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، ناپ تول کر دینے لگتا ہے حساب کتاب سے، تو کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا۔ نہیں، یہ ذلت نہیں، وہ عزت نہیں، یہ ذلت نہیں۔ عزت اور ذلت کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ ذالک یوم التغابن، جس کو اس دن جس کا اعزاز ہو گیا وہ ہے عزت والا، اور جو اس روز ذلیل ہو گیا اور عذاب مہین کے اندر مبتلا کر دیا گیا وہ ذلیل ہو گیا۔ باقی اس دنیا کی زندگی میں یہ کیفیت بھی امتحان کی ہے، وہ کیفیت بھی امتحان کی۔ تو اس پورے کے اوپر، زندگی کے اوپر اس کو پھیلائیے کہ در حقیقت یہ حیات دنیاوی جس کو ہم اپنی غلط فہمی میں زندگی کہہ بیٹھتے ہیں، یہ زندگی نہیں ہے۔ یہ 3 زندگیوں میں سے ایک زندگی ہے، بلکہ 5 زندگیوں میں سے ایک زندگی، اس لیے کہ موت بھی ایک طرح کی زندگی ہے، بے شعوری کی زندگی ہے در حقیقت موت، معدوم ہونے کا نام تو ہے ہی نہیں۔ تو 5 وقفے ہیں جن میں یہ درمیانی وقفہ ہے جو ہم یہاں بسر کر رہے ہیں، اور اس کی حیثیت ایک امتحانی وقفے کی ہے۔ تو میں نے جو دوسرا شعر کہا تھا علامہ اقبال کی اس نظم میں، وہ اس نظم کا آخری شعر ہے، قلزم ہستی سے تو براہ مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہ امتحان کا ایک پیریڈ ہے۔ اور بڑا پیارا ایک شعر کہا ہے، تو عرصۂ محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ حشر جو پھر بعد میں ہوگا وہ تو در حقیقت حشر کا ظہور ہے۔ اصل میں عرصۂ محشر میں ہم اس وقت ہیں۔ عرصہ ہے، یہ عرصہ نہیں ہے، لفظ عرصہ کہتے ہیں میدان کو، عرصۂ محشر میں ہے۔ یہ پہلا مصرع پورا کیا ہے؟ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصۂ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ یہ زندگی ہے اصل محشر۔ وہ محشر جو ہوگا وہ در حقیقت اس کے نتائج کے اعلان کے لیے ہوگا۔ اصل میں تو اگر کوئی عمل کا تمہارے دفتر میں ہے تو نکالو، برابر ہر چیز اندر سینہ داری، سرود نالے آہے فغانے، جو تمہارے اندر ہے اسے باہر نکال کر پیش کرو۔ اس لیے کہ در حقیقت یہ حشر یہاں ہو رہا ہے۔ جیسے کہ آتا ہے حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا، اصل میں تو محاسبے کے عالم میں اس اگر ہم پہچان لیں کہ ہمارا امتحان اب ہو رہا ہے، اور وہ جو نتیجے کے دن ہے وہ تو در حقیقت اس کا ظہور ہے، اس کے نتیجے کا۔ اصل تو ہم یہاں بنا یا بگاڑ رہے ہیں اپنی قسمت کو اور اپنے مستقبل کو اور اپنی ابدی زندگی کو۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے۔ اب یہ نوٹ کیجئے، یہ جو لفظ ہے یہ بلا یبلو، یہ ثلاثی مجرد میں بھی آیا ہے، لیبلوکم ثلاثی مجرد ہے، یہی پر ابلا یبلی بھی آتا، لیبلیکم منہ بلاء حسنا، ابلا باب افعال سے بھی آتا، پھر باب افتعال سے کثرت آیا، نبتلی ہے، یبتلیکم، ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو یہ جو لفظ آتا ہے باب افتعال سے، تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ بہت سے الفاظ جو ہے وہ مختلف ابواب میں آنے کے بعد مفہوم کچھ بدلتے ہیں، لیکن بلا یبلو، ابلا یبلی، ابتلا یبتلی، ان تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں جانچے، پرکھے، آزمائے کہ کون ہے تم میں سب سے اچھے عمل کرنے والا۔ اب اس کے حوالے سے میرا ذہن منتقل ہوا ہے فوری طور پر، جو ڈارون کا نظریہ ہے اس کے ضمن میں 2 اصطلاحات آپ نے سنی ہوگی، اسٹرگل فار ایگزسٹنس، کہ یہاں دنیا میں اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اسٹرگل ہے، ایک مقابلہ ہے، ایک مسابقت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم زور آزمائی کر رہے ہیں اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے۔ آپ کے پاس رزق کی مقدار محدود ہے، اب چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں میں آپ سے چھین لوں، آپ چاہتے ہیں میں مجھ سے چھین لیں، یہ ہے وہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس۔
اور نمبر 2 اصطلاح ہے سروائیول آف دی فٹسٹ. اس میں جو جتنا فٹ ہوگا وہ جیت جائے گا، وہ باقی رہے گا، اور جو کمزور ہے، انفٹ ہے، وہ معدوم ہو جائے گا، اس کا وجود نہیں رہے گا. جیسے کہ اقبال نے کہا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ جو بھی کمزور ہوگا، انفٹ ہوگا، معدوم ہو جائے گا. یہ ڈارون کے فلسفے میں یہ سپیشیز جو ختم ہو گئی، بڑے بڑے حیوانات ہوتے تھے ڈائنوسارز وغیرہ، اب ان کا کہیں وجود نہیں ہے. کیوں ختم ہو گئے؟ کہ وہ اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ سازگار نہیں کر سکے. جنہوں نے اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ سازگار اور موافق بنا لیا وہ باقی رہے، جو فیل ہو گئے وہ ختم. تو میں نے یہ اصطلاحات صرف رکھی ہے، صرف فلسفہ پڑھانا جو ہے ڈارون کا یا اس کی نفی یا اس کا اس بات پیش نظر نہیں ہے. قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا ایکم احسن عملا. یہ سروائیول آف دی فٹسٹ نہیں ہے، بلکہ جو تم میں سے چناؤ ہے، فٹسٹ کو اللہ چننا چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تمام امتحان کی چھلنی لگائی ہے کہ تم میں سے جو بہترین عمل کرنے والے ہو انہیں وہ چنے گا. ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے بہترین عمل کرنے والے. اب اس کی بھی بہت دور تک جو ہے بات جاتی ہے. علامہ اقبال نے ایک خیال ظاہر کیا ہے، اگرچہ مجھے اس خیال سے اتفاق نہیں ہے، لیکن فلسفے کا ایک نقطہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ریزریکشن جو ہے یہ در حقیقت ارن کی جانے والی شے، یہ ایسے ہی نہیں مل جائے گی. اگر آپ نے اس زندگی کے اندر اعمال صالحہ کے ذریعے سے اپنی خودی کو مضبوط کر لیا تو یہ خودی جو ہے اس پر موت کا کوئی اثر وارد نہیں ہو سکے گا، یہ سروائیو کرے گی. لیکن اگر عمل صالح کے ذریعے سے آپ نے خودی کو مستحکم نہیں کیا ہے تو معدوم ہو جائے گی. اس لیے کہ پھر آپ کی حیثیت جو حیوانات کی ہے، جس طریقے سے کہ حیوانات کے لیے ریزریکشن نہیں ہے اسی طریقے سے انسانوں کے لیے بھی نہیں ہے. یا یہ کہ حیوانات کے بارے میں حدیث ہے کہ ان کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور جو ایک دوسرے پر انہوں نے زیادتیاں کی ہوں گی، کسی نے کسی کو سینگ مارا تھا، کسی نے کسی اور کو لات رسید کی تھی، اس کا بدلہ دلوا کر پھر معدوم کر دیا جائے گا. یہ ایک حدیث ہے. اور ابھی میرے پاس ایک کتاب حال ہی میں آئی ہے، ناصر الدین البانی جو اس دور کے سب سے بڑے محدث ہیں، 4 بڑی والیوم میں انہوں نے الاحادیث الصحیحہ جمع کی. یعنی صرف صحیح ہے نہیں، دوسری کتابوں میں بھی جو حدیثیں کے صحت کے معیار پر پوری اترتی ہیں ان کو انہوں نے سب کو جمع کر دیا. اس میں اس حدیث کو بھی انہوں نے لیا کہ حیوانات کی بھی باعث بعد الموت ہے، ان کے ایک دوسرے پر زیادتیوں کا ایک دوسرے کو بدلہ قصاص دلوا کر پھر معدوم کر دیا جائے. یہ بات جو ہے مولانا مناظر حسن گیلانی نے بھی الدین القیم میں بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے، اس کے آخری حصے میں. تو علامہ کا فلسفہ یہ ہے کہ ریزریکشن جو ہے یہ ایسے ہی نہیں مل جائے گی، اٹ ہیز ٹو بی ارنڈ. اسے تو کمانا پڑے گا آپ کو. اس کے لیے عمل صالح کے ذریعے سے اپنی خودی کو مضبوط کیجئے کہ پھر وہ موت کے صدمے کو برداشت کر جائے اور اس کے بعد جو ہے اس کی بقا ہو. بہرحال وہ میں نے جیسا کہ عرض کیا، میں اس کی تائید نہیں کر رہا، صرف ایک نقطہ جو ہے علمی علامہ کے فکر کا میں نے صرف اسے آپ کے سامنے رکھا ہے. تو ایکم احسن عملا، کون ہے تم میں سے بہترین عمل کرنے والے. اس کا ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے اور وہ قرآن مجید کے بہت سے مقامات پر اس کو واضح کیا گیا ہے، کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو سروائیول آف دی فٹسٹ اور اسٹرگل فار ایگزسٹنس ہے، قرآن یہ چاہتا ہے کہ آپ اسٹرگل کریں، ایک دوسرے سے مسابقت کریں خیر میں، نیکی میں. بلے کل وجہۃ ہوا مولیھا فاستبقوا الخیرات. ہر ایک نے اپنا کوئی نہ کوئی ہدف معین کیا ہوا ہے جدھر اس نے اپنا رخ کیا ہے. تو تم بھی اے مسلمانوں رخ کرو اور استباق کرو. استباق کہتے ہیں بھاگنا، دوڑنا ایک دوسرے سے مقابلے کے لیے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے. استباق وہ جو حضرت یوسف کو ان کے بھائی لے گئے تھے اور آ کر پھر جب انہوں نے والد اپنے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں جو اپنی معذرت پیش کی ہے، یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، تو ہم نے دوڑ کا مقابلہ کیا تھا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے، اور اپنے کپڑوں کے پاس، سامان کے پاس یوسف کو ہم چھوڑ گئے تھے. فاکلہ الذئب، تو اسے ایک بھیڑیا کھا گیا. تو استباق کے معنی ہے دوڑ لگا کر ایک دوسرے سے آگے نکلنا. فاستبقوا الخیرات، اے لوگو، اے مسلمانوں، تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل. یہی لفظ سورہ حدید میں آیا ہے، وہاں پر باب مفاعلہ سے مسابقت سے آیا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض. معلوم ہوا کہ اسٹرگل جو کی تو برقرار ہے، مسابقت اسینشلی موجود ہے. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ جو ہے یہ غلط نہیں ہے، پسندیدہ ہے. صرف یہ کہ اس کے رخ کو بدل لو. تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہ رہے ہو، تم دولت میں، جائیداد میں، دنیاوی شہرت میں، دنیاوی وجاہت میں، اس میں ایک دوسرے کو
جو ہے شکست دینے کے درپے ہو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی فکر کرے ہو، تمہارا مقام اس سے بہت بلند ہے۔ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو، بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو، خدمت خلق میں ایک دوسرے کو مات دینے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسی میں ایکم احسن عملا، اس میں ایک مسابقت اور ایک استباق، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے، سٹرگل کرنے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ موجود ہے، کہ جو پھر مدنی صورتوں میں جیسا کہ میں نے 2 مثالیں آپ کو دے دی، سورہ بقرہ میں فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور وہاں سورہ حدید میں فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض۔ تو مسابقت کا جذبہ اپنی جگہ درست ہے، یہ فطرت انسانی میں ودیت شدہ ہے، البتہ اس پہ صحیح رخ پر ڈالنے کی بات ہے کہ اس کو نیکیوں اور بھلائیوں، خیرات اور حسنات اور خدمت خلق کے رخ پر ڈالو اور اس میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ العزیز ہے زبردست، اور غفور ہے بخشنے والا۔ اس کا تعلق اسی امتحان کے ساتھ ہے، امتحان کا نتیجہ دینے پر قادر، یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو سزا دینا چاہے اور دے نہ پائے، کسی کے لیے عذاب کا فیصلہ کرے اور کوئی اسے روک لینے والا ہو، کوئی اس کا ہاتھ پکڑ لینے والا ہو، کوئی اس کے فیصلے کے آڑے آ جانے والا ہو۔ العزیز، العزیز وہ ہستی ہے جس کا اختیار مطلق ہے، نو لمیٹیشن، اس کے اختیارات میں کوئی تحدید نہیں ہے، جو چاہے کر گزرے، فعال لما یرید، یہ ہے العزیز۔ لیکن اس کے ساتھ الغفور بھی ہے، وہ بخشنے والا بھی ہے، خطاؤں سے درگزر کرنے والا بھی ہے۔ غفر کا اصل مفہوم ہے ڈھانپ لینا، اس لیے مغفر کہتے ہیں خود کو جو سر کو ڈھانپ لیتا ہے۔ تو در حقیقت اللہ تعالی جس کو ہم کہتے ہیں پردہ پوشی بھی کرنے والا ہے، بخشنے والا، پردہ پوشی فرمانے والا۔ تو اس میں گویا کہ العزیز میں ایک پہلو ہے تخویف کا، خوف، دہشت پیدا کرنے والا، اور غفور میں تشویق کا، امید پیدا کرنے والا۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ در حقیقت انسان کا صحیح موقف ایک درمیانی کیفیت ہے، بین الخوف والرجاء، ایک طرف خوف کی کیفیت بھی برقرار رہے اور دوسری طرف اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت کی امید بھی قائم رہے۔ ان دونوں کے بین انسان کا موقف رہنا چاہیے۔ اگر ایک طرف ہو گیا، چاہے ادھر چاہے ادھر، اس میں ہلاکت ہے اور بربادی ہے۔ خوف کا انتہائی غلبہ ہو جائے گا تو انسان کی ہمت جواب دے جائے گی، ذرا سی غلطی ہوئی اور مایوس ہو کر بیٹھ جائے، پھر اس کے اندر اصلاح کے لیے جو ہمت درکار ہے، عزیمت درکار ہے، وہ باقی نہیں رہے گی۔ اور رجا کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تو بے پرواہی آ جائے گی، استغنا ہو جائے گا، پھر اس کے اللہ تعالیٰ کے احکام کی فکر نہیں رہے گی۔ تو ان دونوں کے مابین بین الخوف والرجا رہنا چاہیے۔ اور العزیز الغفور، یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، یہ اسی کے لیے کہ ایک میں تخفیف کا پہلو ہے، دہشت ہے، خوف ہے، اور دوسری میں امید ہے، رجا ہے، اس کی رحمت اور مغفرت کا امیدوار ہونا۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ کہ جس نے بنائے 7 آسمان تہ بر تہ ایک دوسرے کے اوپر۔ اب یہاں پر اگرچہ قرآن مجید نے کہیں صراحت کے ساتھ یہ نہیں کہا ہے کہ یہ آسمان اور زمین کس شے سے بنائے، اور عام طور پر جب ہم اس کو بیان کرنے میں آتے ہیں تو یہ کہ یہ عدم محض سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود بخشا، ایک بات صحیح ہے، لیکن درمیان میں بہت سا وقفہ ہے، گیپ ہے بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک امر کن ہے، اس امر کن نے کیا شکل اختیار کی ہے۔ اب یہ اصل میں وہ موضوعات ہیں جن سے آج کل جو فزکس کی جو سمجھیے کہ سب سے اونچی شاخ ہے، تھیوری آف دی کریشن آف یونیورس، کائنات پیدا ہوئی کیسے، کن مراحل سے گزری ہے۔ ہمارے صوفیہ اور متکلمین اور فلاسفہ نے اسے تنزلات سے تعبیر کیا، ذات بحت نے ایک احدیت کی شکل اختیار کی، پھر وہ واحدیت، تنزلات 6 اور تنزلات 5 کی اصطلاحات ہیں۔ لیکن یہ کہ آج کے دور میں وہ پہلے ایک صورت نور کی شکل میں تھا، اللہ کے کلمہ کن نے ایک صورت اختیار کی ہے نور کی، اس نور سے ملائکہ پیدا کیے گئے اور اسی نور سے ارواح انسانیہ پیدا کی گئی۔ نہ زمین تھا نہ آسمان تھا، ابھی کچھ نہیں سوائے نور خداوندی۔ اس کے بعد اسی میں پھر اس خلق نور کے اندر بڑے بڑے دھماکے ہوئے، ایکسپلوژنز ہوئے، اور وہ جو مخفی اس کی انرجی تھی وہ ظاہر ہوئی ہے، اس نے کروں کی شکل اختیار کی ہے، بہت بڑے بڑے کرے، آتشی کرے، جیسے کہ ہمارا یہ سورج ہے، اور نہ معلوم کتنے اربوں کروڑوں، بلکہ کروڑوں کیا کہہ رہا ہوں، اربوں سورج ہیں جو اس کائنات کے اندر موجود ہیں۔
ان سب کا در حقیقت یہ نار کا مرحلہ ہے، اس نار سے جنات کی تخلیق ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے پڑھا سورہ فصلت میں یا سورہ حامیم السجدہ میں غالباً لفظ آیا ہے وَهِيَ دُخَانٌ، یہ آسمان جو ہے ایک دخان کی شکل میں تھا، اور پھر کہیں اس کی جو شکلیں متعین ہوئی ہے اور پھر یہ 7 آسمان بنے ہیں۔ تو یہ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں کتنا وقت گزرا ہے۔ یہ بات بھی میں اس وقت عرض کرنے سے رہ گئی، اب بیان کر دوں کہ ابداع اور تکوین اور ایجاد میں کوئی وقت نہیں لگتا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا انما یقول کن فیکون، اس کا امر تو صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہو جائے اور ہو جائے۔ نو ٹائم ایلیمنٹ واٹس ایور، وقت کا کوئی ایلیمنٹ ہے ہی نہیں۔ ٹائم کی ڈائمینشن ایڈ ہوئی ہے عالم خلق میں آ کر، اور تخلیق کا جب لفظ آئے گا خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اب یہ وقت کا تصور آ گیا۔ اور 6 دن، اور ظاہر بات ہے کہ وہ ہمارے 24 گھنٹوں والے 6 دن نہیں ہیں، وہ 6 دن 50,000 برس کا ایک دن ہے کہ لاکھوں برس کا ایک دن ہے، اور جدید جو ہماری اصطلاح ہے ملینمز، وہ ان کو 6 دن قرار دیا گیا ہو، 6 ملینمز ہو یہ، اس میں کہیں جا کر یہ تخلیق کا عمل جو ہے آسمان اور زمین کا یہ پورا ہوا ہے۔ تو ایک لفظ میں سے ہم گزر جاتے ہیں، لیکن یہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس ایک لفظ کے اندر کتنی قیامت مضمر ہے، کتنا وقت لگا ہے۔ خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، یہ سورہ حدید کی آغاز کی آیت سنا رہا۔ خلق الذی خلق 7 سماوات طباقا، یہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں، 7 آسمانوں کا تہ بر تہ ہونا، اس پر تو ہمارا ایمان ہے، اس لیے کہ نصوص ہیں، بالکل واضح الفاظ ہیں، ان میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ان کی حقیقت کو سمجھنے سے تاحال ہم قاصر۔ ہمارا جو بھی علم ہے، اور یہ ایسٹرونومی کا علم جہاں تک پہنچا ہے، علم فلکیات، بہت کچھ اس کے اندر ہماری رسائی ہونے کے باوجود ابھی وہ محض ابتدا، کچھ پتہ نہیں اس کائنات کے بارے میں، اور اس میں یہ 7 کوئی محکم طبقات ہیں، پھر تہ بر تہ ہونے کی ان کی کیا کیفیت ہے، تاحال ہمارا علم جو ہے، ہمارا سائنٹیفک نالج اس جگہ تک نہیں پہنچا کہ ہم اس کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ لیکن یہ کہ یقین ہے کہ جس رفتار کے ساتھ یہ علم جو ہے ہمارا سائنس سے علم بڑھ رہا ہے، وقت آئے گا کہ حقیقت کھلے گی، اور تب ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ یہ تھے وہ الفاظ اور یہ تھا مفہوم ان کا، کہ گویا کہ جو کچھ اللہ نے کہا تھا 100% درست کہا۔ چنانچہ ابھی جس سورت کا میں نے حوالہ دیا تھا، سورہ فصلت یا سورہ حامیم السجدہ، اس کی آخری آیت یہ ہے سنوریکم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم انہیں دکھاتے چلے جائیں گے اپنی آیات، آفاق میں بھی، ان کے اپنی جانوں کے اندر بھی، یہاں تک کہ یہ بات ان پر بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ یہ قرآن سرتا سر حق۔ تو جیسے جیسے علم ہمارا آگے بڑھ رہا ہے، قرآن مجید کی حقانیت جو ہے مزید مبرہن اور مزید مبین ہوتی چلی جا رہی۔ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھتے یا تم نہیں دیکھ سکو گے، ترا چونکہ یہ فعل مضارع عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے۔ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہ دیکھو گے۔ تفاوت کے لفظ پر غور کیجئے، یہ فوت سے بنا ہے، فوت میں کسی چیز کا کم ہو جانا، تفاوت باب تفاعل، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کی شکل بھی آتی، مبالغہ بھی آتا۔ اردو میں ہم لفظ بولتے فرق و تفاوت، فرق و تفاوت، کسی چیز کے اندر کمی بیشی اور فرق پیدا ہو جانا۔ اب یہاں مراد کیا ہے کہ تم کوئی تفاوت نہ پاؤ گے، حالانکہ فرق تو اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں بو قلمونی، رنگا رنگی، یہاں تو کوئی دو چیزیں یکساں ہی نہیں۔ انسانوں کی شکلیں مختلف، آپ کروڑوں انسانوں کو جمع کر لیجئے، 2 انسانوں کی شکلیں آپ کو ایک جیسی نہیں، بالکل جو ہوتے ہیں جڑواں بہن بھائی ہو، جڑواں بھائی ہو، جڑواں بہنیں ہو، ان میں تو مشابہت کبھی ہو جاتی ہے ایسی، لیکن یہ کہ وہ بھی بالکل ایک نہیں ہوتے۔ اس کا کلائمیکس یہ ہے کہ کسی 2 انسانوں کے یہ تھمب امپریشنز جو ہے ایک جیسے نہیں ہے۔ اسی پر تو آپ کی بہت سی تشخیص جو ہے اور تفتیش جو ہے اس کا دار و مدار اس پر ہے، اس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا ایک پودے میں اگر 10 گلاب کے پھول لگے ہوئے، 2 پھول ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بوقلمونی ہے، رنگا رنگی ہے، یہ اس کی خلاقی کی شان ہے۔ تو میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں کہ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت،
اس کو میں سورہ رحمان کا جو مضمون ہے، اللہ تعالیٰ نے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللہ تطغوا فی المیزان، یہ عدم تفاوت در حقیقت توازن جو ہے اس کائنات کے اندر، جو کاسمک بیلنس کا ذکر میں کر چکا ہوں بڑی تفصیل سے جب سورہ رحمان ہم پڑھ رہے تھے، اور زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ سورہ رحمان جو ہے اس گروپ کی جو مکیات تھی، چھٹے گروپ کی، اس کے اندر وہ سورہ رحمان تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس قائم کیا، اس بیلنس کے اندر کوئی امبیلنس تم نہیں پاؤ گے۔ اور یہ بات ہے کہ جو آج ہمارے سامنے جو اس طرح واضح ہے کہ یہ پورا جو سارا سلسلہ ہے سیاروں کا، یہ ایک باہمی کشش کا ایک نظام ہے جس کے بل پر قائم ہے۔ بال برابر فرق اگر ہو جائے، اب لفظ فرق لا رہا ہوں یہاں، بال برابر فرق ہو جائے تو وہ سارا بیلنس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا اور یہ کرے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے۔ یہ ہے در حقیقت وہ بہت ہی نازک بیلنس جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو قائم کیا ہوا ہے۔ لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، آفاق کے یہ عظیم کرے بھی شیشوں کے مانند ہے کہ ایک ذرا سا شیشہ جو ہے وہ اگر گرا ہے تو وہ ٹوٹ کر چورا چورا ہو جائے گا۔ تو ذرا سا یہ باہمی فاصلے جو ہیں ان کے اور مختلف مدار جو ہے ان کے اندر ذرا سا فرق واقع ہو جائے تو تمام کرے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائیں۔ یہ ہے میرے نزدیک یہاں پر ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، یہ تفاوت جو ہے شکل کا نہیں ہے، شکل کا تفاوت تو ہے، کرے بڑے بھی ہے چھوٹے بھی ہے، سورج بڑے بھی ہے چھوٹے بھی ہے، گلیکسیز ہے، پھر یہ کہ زمین کی مخلوقات ہے، جانور ہے، فرق ہے، گوناگونی ہے، ایک ہی نوع ہے لیکن اس کے اندر شکلیں مختلف ہیں، ایک ہی پھول ہے، ایک ہی پودے کی شکلیں مختلف ہیں۔ بلکہ قرآن مجید میں مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو بیان کیا ہے کہ بسا اوقات کھجور کے دو درخت ایک ہی جڑ پر کھڑے ہوئے لیکن ان دونوں کے پھل جو ہے ذائقے میں مختلف ہے، زمین ایک، پانی ایک، سوائل ایک اور جڑ ایک، لیکن اس کے جو پھل آ رہے ہیں مختلف آ رہے ہیں۔ تو یہ تو در حقیقت اللہ کی خلاقی اور صنائی کا اس کی ایک نشانی ہے۔ تو تفاوت اس معنی میں نہیں بلکہ ایک عدم توازن تم اس میں نہیں پاؤ گے، بلکہ جیسا کہ سورہ رحمان میں فرمایا کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ میں وہاں وضاحت کر چکا ہوں کہ اس میں عام طور پر لوگوں نے یہ جو تولنے والی میزان ہے وہ مراد لی ہے، وہ در حقیقت سورہ حدید میں جب لفظ آیا ہے وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، وہاں تو در حقیقت میزان اس مفہوم میں لی جا سکتی ہے، لیکن یہ کاسمک بیلنس ہے اس فضا کے اندر، اس خلا کے اندر، کائنات کے اندر جو توازن اللہ نے قائم کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَرْجِعِ الْبَصَرَ، تو ذرا لوٹاؤ اپنی نگاہ کو۔ کیوں کہا لوٹاؤ؟ اس لیے کہ پہلی مرتبہ کا دیکھنا وہ تھا جہاں اس کا ذکر نہیں کیا گیا، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت۔ پہلی مرتبہ غور کرو تمہیں اس کائنات کے اندر کہیں امبیلنس نظر نہیں آئے، کمال توازن پاؤ گے اس کائنات کے اندر۔ اس کے بعد فرجع البصر، ذرا لوٹاؤ اپنی نگاہ کو پھر دیکھو۔ لیکن اس کے بعد آیا کرتین سے مراد یہ دو مرتبہ نہیں، بار بار اپنی نگاہ کو بار بار لے جاؤ، غور کرو، سوچو۔ لیکن فرمایا ما هل ترى من فطور، تم دیکھتے ہو کہیں کوئی فطور؟ اب یہ فطور کے لفظ کو سمجھیے، فطورا، فطر، اسی سے یہ عید الفطر تھی جو گزری ہے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا، افطار ہے، روزے کو توڑنا، روزے کو ختم کرنا، اور فطر کا لفظ ہے، اور یہ فے سے جو الفاظ شروع ہوتے ہیں بہت سے، ان میں آپ دیکھیں گے کہ ایک مفہوم مشترک ہوگا، توڑنا، پھاڑنا۔ فلق، رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے اور سفیدہ سحر نمودار ہوتا ہے۔ فالق الاصباح، فالق الحب والنوا، فلق جو ہے کہ وہ گٹھلی پھٹتی ہے، دانہ پھٹتا ہے، اس میں سے دو پتیاں نکلتی ہیں جو پودے کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ اسی طرح لفظ فطر ہے، اور اسی طریقے سے اور بہت سے الفاظ ہیں۔ یہ فقہ اللغہ کا موضوع ہے۔ فرج کا لفظ میں خاص طور پہ اس لیے نوٹ کرانا چاہتا ہوں، فرج بھی کہتے ہیں کسی خلا کو، اور خلا انسانی شخصیت کے اندر سب سے بڑا خلا جو ہے وہ اس کا سیکسول معاملہ ہے، جس میں کہ سب سے زیادہ اندیشہ ہوتا ہے کہ انسان بے قابو ہو جائے گا اور اس کی پوری شخصیت جو ہے اس کی راہ سے برباد ہو جائے گی۔ فرج کہتے ہیں کسی خلا کو، جیسے کہ فصیل میں کوئی دراڑ پڑ گئی ہو تو دشمن کا اندیشہ ہے کہ وہ اس میں داخل ہو جائے گا اور وہ جو قلعہ ہے وہ فتح ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے انسانی شخصیت میں خاص طور پر یہ جنسی جذبہ جو ہے
یہ اس کے اس شخصیت کے دراڑ کی حیثیت رکھتا ہے، اندیشے کی جگہ ہے۔ یہ جو فرمایا کہ تم ہمارے اس خلق میں ما ترا فی خلق الرحمن من هل ترا من فطور، دیکھتے ہو تم کوئی فطور، کہیں کوئی خلا ہے، کہیں کوئی رخنا ہے، رکھنے کا لفظ سب سے عمدہ ہوگا، کہیں کوئی دراڑ ہے، کہیں کوئی کمی ہے، یعنی یہ نظام انتہائی مربوط، اس میں کہیں کوئی خلا نہیں ہے۔ اور اس کے لیے سورہ قاف کی آیت کا میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہاں لفظ فروج آیا ہے جہاں یہاں فطور آیا ہے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، یہ فرج کی جمع فروج، کہیں کوئی خلا، کوئی رخنے، کہیں کوئی دراڑیں تمہیں نظر نہیں آئیں گی۔ یہ پورا مربوط ہے یہ سلسلہ تخلیق ہمارا، اور یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے اس پورے کاسمک لیول پر۔ ثم ارجع البصر کرتین، پھر لوٹاؤ اپنی نگاہ کو، کرتین میں عرض کر چکا ہوں 2 مرتبہ مراد نہیں ہے، بار بار۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نگاہ پلٹ آئے گی تھکی ہاری ہوئی اور ناکام اور خاسر ہو کر، اور تمہیں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر کوئی خلا، کوئی رخنا، کوئی امبیلنس، کوئی دراڑ نظر نہیں۔ یہ جو چیلنج ہے در حقیقت یہ وہی مضمون ہے جو قرآن مجید میں ابھی جو ہم نے صورتیں پڑھی تھی، سورہ حدید سے لے کر اور سورہ تغابن تک، خاص طور پر جو 5 صورتیں آتی ہیں کہ جن کے شروع میں ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، یا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو مضمون ان کا ہے وہ اس کا ہے۔ یہ در حقیقت کائنات تسبیح حالی پیش کر رہی ہے۔ غور کرو، دیکھو، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، دن اور رات کے نظام کو دیکھو، اس تخلیق میں ہمارے تمہیں کوئی عیب نظر آتا ہے، کوئی کمی؟ کہیں تم نشاندہی کر سکتے ہو کہ یہ شے یوں نہ ہوتی، یوں ہوتی تو بہتر تھا؟ بڑا غور پر۔ اور اگر نہیں ہے، اگر یہ تخلیق کامل ہے تو در حقیقت یہ دلالت کر رہی ہے خالق کے کمال، یہ تخلیق دلالت کر رہی ہے، یہ گویا کہ زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے میرا صانع، میرا خالق، میرا فاطر، میرا باری۔ یہ جو میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں، الخالق، الباری، المصور، میرا صانع، میرا مصور، میرا خالق، میرا باری، یہ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر ضعف سے، ہر کمی سے، ہر احتیاج سے منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ۔ اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں، اس کے علم میں کوئی کمی نہیں، اس کی حکمت میں کوئی کمی نہیں۔ یہ ہے وہ تسبیح حالی جو کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے۔ ویسے کائنات کی تسبیح کے اندر وہ دوسرا پہلو بھی موجود ہے جو میں بیان کر چکا ہوں ان صورتوں کی تفسیر کے ضمن میں، وہ تسبیح قولی بھی ہے جسے ہم نہیں جانتے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن یہ تسبیح حالی ہے جس کا کہ یہاں ذکر کیا گیا چیلنج کے انداز میں، اسلوب بدل گیا کہ گویا کہ یوں کہہ دیا جائے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ثبوت دے رہا ہے اپنے خالق کے کمال کا، اس کے کمال قدرت، کمال علم اور کمال حکمت کا۔ یا یوں کہہ دیا جائے، چیلنج کر دیا جائے کہ دیکھو ہماری کائنات کو، کہیں تمہیں اس میں عیب نظر آیا، کہیں کوئی دراڑ، کہیں کوئی خلا، کہیں کوئی نقص، کسی بھی اعتبار سے اگر تم نہیں نشاندہی کر سکتے تو اس کے معنی کیا ہے؟ کہ مانو کہ جو اس کا خالق ہے وہ ہر عیب سے، ہر ضعف سے، ہر نقص سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ۔ هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا